شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم میں سے پھر گیا اپنے دین سے، جس نے بھی اپنے دین سے روگردانی کی، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان لانے کے بعد اگر اس نے دین سے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی، بلکہ دین کا راستہ مشکل سمجھ کر اس نے چھوڑ دیا، یا دین کا طریقہ ترک کر دیا، یا دین کے لیے کوئی قربانی نہ کی، یا دین کی خدمت کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبہ نہ ہوا، یا دین اس کی پرائرٹی نہ ہوئی، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو عنقریب اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، وہ اللہ کو پیارے ہوں گے اور اللہ ان کو پیارا ہوگا۔ اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کا دین کسی انسان کا محتاج ہے۔ اگر کوئی کسی طرح بھی اس کے دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو اس میں صرف اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، وہ اللہ پر اور اللہ کی مخلوق پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہے، خود نقصان میں ہے۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے دین کا کام نہ کیا تو دین کا کام ہوگا ہی نہیں، وہ انڈسپینسیبل ہے، تو یہ بھی اس کی بھول ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو انڈسپینسیبل ہو، ناگزیر ہو، جس کے بغیر دین کا کام نہ چلے۔ 1400 سال سے دین پھلتا پھولتا چلا رہا ہے، باقی ہے، قائم ہے، دائم ہے۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کر سکتا ہے جو اللہ کو محبوب ہو، اللہ ان سے محبت رکھتا ہو۔ اور اللہ کیسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے؟ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جن کے اندر خاص کوالٹیز ہیں، جو اللہ کی ذات کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی گھر کر گئی ہے، جو حنیفہ مسلمہ ہیں، جو خدا رخ ہیں، جو ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر کیسے نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہو اللہ اس سے محبت نہ رکھے؟ لیکن اس کی پہچان کیا ہے کہ واقعی اللہ اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں؟ اس کی پہچان ہے اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر بہت نرم ہیں۔ اذلہ دلیل کی جمع ہے، نرم، متواضع، نرم ہو، نرم مزاج، فرما بردار۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے معاملے میں بہت ہی نرم ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے بہت نرم مزاج ہیں، متواضع ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، اعزہ عزیز کی جمع ہے، شدید ہیں، زبردست ہیں، عزت والے ہیں۔ یہاں اعزہ بد اخلاق کے معنی میں نہیں ہے یا جنگجو کے معنی میں نہیں ہے۔ عزیز کا معنی ہوتا ہے عزت والا، ناقابل شکست۔ یہ ذلیل کا اپوزٹ ہے، یعنی فرم۔ اعزۃ علی الکافرین، تو گویا اللہ سے محبت کرنے والے لازمی طور پر ان سب سے محبت رکھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرے اور پھر وہ سنگ دل بھی ہو، سخت دل بھی ہو، دوسروں کے لیے اس کے دل میں نرمی نہ ہو، محبت نہ ہو، تواضع نہ ہو، اور وہ پھر تکبر سے خالی نہ ہو۔ جو اللہ کی بڑائی کو واقعی مان لیتا ہے،
وہ ذات کی بڑائی کے خول سے باہر آ جاتا ہے۔ جب ساری تعریف اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کیا کرتا۔ یہ صرف وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کو بڑائی کی غذا ملے، پھر وہ اللہ کے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں بھی دے سکتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر سکتا ہے، معمولی سے معمولی کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، انتھک محنت کرنے والے ہیں، اور یہ کوشش اتنی مسلسل کوشش ہے کہ کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہی نہیں، نہ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف اور نہ کسی تنقید کرنے والے کی تنقید اور نہ کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت۔ اسی لیے ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور ڈر کر اپنا کام چھوڑ نہیں دیتے۔ جس کام کو انہوں نے حق جانا، ضرورت سمجھا، اسے کرتے چلے گئے، ہر قیمت پر، ہر حال میں۔ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جو خود بھی اپنے لیے کچھ چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اس کو سب پتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، کس کو کیسا فضل دینا چاہیے، کون کس فضل کا مستحق ہے، کس پر کیا انعام و اکرام ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا یہ فضل ہر ایک کے لیے نہیں، اس کا یہ فضل انہی کے لیے ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ یعنی مخالفتیں ہوں، مشکلات ہوں، تو پھر رجوع کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اور پھر رہنمائی اس کے رسول سے، اور ساتھ والذین آمنوا، ایمان والوں کا۔ کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو خود اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ان کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنی نعمت شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں کے خیر خواہ ہیں۔ وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ دوبارہ پھر وہی صفت کہ ان کے اندر تکبر نہیں، عاجزی ہے، جھکاؤ ہے، اللہ کے آگے بھی جھکنے والے ہیں اور بندوں کے لیے بھی کندھے جھکا کر رکھنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنائے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ کامیابی اور غلبہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہر حال میں مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہر حال میں عمل کرنے والے ہوں، اور اختلاف کے باوجود اہل ایمان کا ساتھ دینے والے ہوں، کیونکہ اہل ایمان سے دوستی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ان کی طرف سے پہنچنے والی ناموافق، ناخوشگوار باتوں پر برداشت کی صلاحیت نہ ہو، اختلاف کے باوجود جب تک اتحاد کی صفت نہ ہو۔ کیونکہ کہنے کو تو جو اللہ اور رسول سے دوستی کرے گا، ہم کہتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہم تو ضرور کریں گے، اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، ہم زبانی اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد عملاً کیا کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری ان سے دوستی ہوتی ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے، یا ہر چھوٹی بڑی خلاف مزاج بات ہمیں ان سے پٹ آف کر دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے، اور ہم اپنی راہیں الگ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ پھر غالب کہاں سے آئیں گے؟ تو یاد رکھیے کہ آج دنیا میں اگر مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی دوستی اور محبت اور تعلق کے معیار بدل گئے ہیں۔ آج اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے کی بجائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی بجائے، اہل ایمان کے ساتھ اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی بجائے، مشکلات میں، تکلیفوں میں مدد کے لیے نظریں دوسروں کی طرف جاتی، اپنوں سے دشمنی ہے اور غیروں سے دوستی ہے۔ ایسے لوگ غالب کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، یرتد، ارتد، یرتد سے مرتد، اور ارتداد کا لفظ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا۔ یہ لفظ ہے رے دال دال سے، رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا۔ ایک تو اس کا بہت عام معنی ہے کہ
اسلام کو بحیثیت دین کے رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا اور زبان سے اس کا اظہار کر دینا، اور اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف، کسی اور دین کی طرف جھک جانا اور اس طرف مائل ہو جانا، یعنی دین اسلام کو رد کر کے کسی اور دین کو اختیار کر لینا۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور اس میں زبان کی ڈکلیریشن اور عملی صورتحال دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن ایک اور بھی قسم ہے لوگوں کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ وبالیوم الآخر، لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو یہ دوسری طرح کا ارتداد کیا ہے کہ خود کو مسلمان بھی ظاہر کرنا، اسلام کے دائرے کے اندر بھی رہنا، نام بھی مسلمانوں والا رکھ لینا، لیکن عملاً اسلام کے کسی اصول پر، کسی طریقے پر کوئی استقامت اختیار نہ کرنا، اور خاص طور پر دین کی خدمت کو اگر ہم لیں، مَن یرتد منکم عن دینہ، یعنی دین بحیثیت دین چھوڑنا ایک معنی، اور دوسرا دین کو اپنی عملی زندگی میں اختیار نہ کرنا اور دین کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، اور قربانی کی سطح پر دین نہ لینا، زبانی سطح پر لینا، قربانی کی سطح پر نہ لینا۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، بہت سی چیز واضح ہو جائے گی۔ دین کو صرف زبانی کلامی لینا، جب دین کے لیے قربانی کا وقت آئے تو قربانی نہ دینا، اس وقت دین سے منہ موڑ لینا۔ دیکھیے آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکار رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، یہ کس کی بات ہو رہی؟ میری اور آپ کی بات ہو رہی، ہم سے خطاب ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے اگر تم نے ایسا کیا کہ دین میں ہوتے ہوئے پھر دین کو چھوڑ دیا، اس سے منہ موڑ لیا، ویسے دیندار ہو لیکن قربانی کرنی پڑے، کوئی مرضی کے خلاف کام کرنا پڑے، یا کہیں مال خرچ کرنا پڑے، یا وقت لگانا پڑے، یا نازک مزاج پر کوئی چیز بھاری پڑ جائے، تو پھر کیا کرے انسان؟ دین کے کام کو خیر بات کہہ دے۔ تو اب اس کانٹیکسٹ میں آپ اس کو لیجئے، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ کافر تو نہیں کرتے، یہ یا ایھا الذین آمنوا ہی کرتے ہیں، قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لیتے۔ یعنی دین جب ہم سے کسی چیز کو دینے کا مطالبہ کرے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، ہم ہماری عزت ہو، وقت ہو، مال ہو، پسند ہو، خواہشات ہو، کچھ بھی ہو، تو اس وقت ہم اپنا دامن چھڑا لیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ ارتداد کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پلٹنا، ہم پلٹ جائیں۔ ویسے ہم کہیں اللہ سے محبت، رسول سے محبت، لبیک اللہم لبیک، لیکن جو ہی کوئی مشکل پیش آئے تو قدم پیچھے کھسکانا، کام چوری کرنا، ادھر ادھر چھپنا، بہانے کرنا۔ اس کی کیا قسمیں ہو سکتی ہیں یہ آپ کو اب سوچنا ہے۔ عملی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال لکھیے، جب دین ہم سے کوئی قربانی مانگتا ہے، چاہے ذاتی زندگی میں عمل کرنے کی، چاہے اس کو آگے پھیلانے کی، تو اس وقت ہم کون سا دین لیتے ہیں؟ مصلحت والا یا حقیقت والا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اگر تو تم قربانی کے وقت بھاگتے ہو، چھوڑ جاتے ہو، مشکل وقت میں بے وفائی کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم تو پھر خس و خاشاک کی طرح ہو جو سیلاب کے اوپر بہتا چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی مقام نہیں ہوتا، کہیں اس کا کوئی جماؤ نہیں ہوتا۔ پھر تو تم ریت کے ذرات کی طرح ہو کہ جو ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جائیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو پھر ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے دین کے کام کے لیے، اللہ کے دین کی نمائندگی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب صحابہ کرام کا کردار سامنے لائیے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ پھر اور لوگ لے آئے گا، کیسے؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان کے اندر اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی اور اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہوگا۔ بألفاظ دیگر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہاں آپ کو صحابہ کرام کا کردار سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ اس کی بہترین مثال تھے۔ یحبہم ویحبونہ کی ان کی بنیادی خوبی کیا تھی؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ آپس میں بڑے نرم مزاج تھے، باہم شیر و شکر تھے، گھلے ملے ہوئے تھے، یکجان تھے، سیسا پلاوی دیوار کی طرح تھے، کأنہم بنیان مرصوص تھے، ایک جسم کی طرح تھے۔ اسی لیے ان کے اندر غیر معمولی طاقت پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے بڑے سے بڑے مشکل مرحلے آسانی سے پار کر لیے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے صرف انہی پہ رحم کرتا ہے جو خود رحم کرنے والے ہوں۔ یعنی محبت انسان کے اندر
باہم رحمت اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کو ایک خوبصورت معاشرے کی تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، اذلۃ علی المؤمنین، سب ایک دوسرے کے لیے نرم ہے، ادھر بھی جھکاؤ ہے، ادھر بھی جھکاؤ ہے، ادھر بھی جھکاؤ ہے، ادھر بھی جھکاؤ۔ ایک ایسے گروہ کا تصور ذہن میں لائیے کہ جو باہم ایک دوسرے کے لیے نرم ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کو ذہن میں لائیے کہ کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں، ہر ایک دوسرے کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کہ جس کو کوئی رخنا نہیں ہو سکتا، جس کو کوئی لچک نہیں ہو سکتی، جس کو کوئی جھکاؤ نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ تو یہ دو مختلف طرح کے کلچر ہیں نا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، وہ نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جسے وہ سختی پہ نہیں دیتا اور نہ ہی کسی اور چیز پہ دیتا ہے۔ یہ حدیث دوبارہ سنیے، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور نہ ہی کسی اور چیز پر دیتا ہے۔ ایسی چیز سختی تو کیا کسی بھی اور طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، نہ کسی مال و دولت سے، نہ ہی کسی اور چیز سے۔ آپ روپے پیسے سے سونا چاندی تو خرید سکتے ہیں، کسی انسان کا دل خرید سکتے نہیں لے سکتے۔ وہ کس سے ملے گا؟ نرمی سے۔ تو گویا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ نرمی۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے سب سے بہترین چیز، بہترین طریقہ نرمی ہے۔ نرمی سے آپ کیا جیت سکتے ہیں؟ دل جیت سکتے ہیں، اور دلوں کو جیتنے کے لیے نرمی کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ مثلا جب آپ کسی سے بات کریں اور نرمی سے کریں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی سے بات کریں اور نرمی سے کریں تو ری ایکشن کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ نرمی، جواباً محبت، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ سختی سے بات کریں تو جواباً سختی۔ آپ نرمی سے بات کریں لوگ آپ کی عزت کو تیار ہوں گے، اور اگر آپ سختی سے بات کریں تو لوگوں کے دل میں آپ کے خلاف انتقام پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، لوگ بھی جواباً کھچ جائیں گے، ڈیفینسو ہو جائیں گے، اور اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ پورے ماحول میں ایک کھچاؤ آ جائے گا، سختی پیدا ہو جائے گی، جسے عام طور پہ آپ کہتے ہیں نا ماحول بڑا ٹینس ہو گیا ہے۔ عموماً کہتے ہیں نا ماحول میں ایک ٹینشن ہے، کھچاؤ ہے، ہر ایک دوسرے سے بدگمان ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ٹینس کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ دوسروں کے ساتھ نرمی کی بجائے سختی سے بات کرتے ہیں تب ماحول میں ٹینشن ہوتی ہے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ جب ماحول میں ٹینشن ہوتی ہے تو ٹینشن کو آپ یوں تعبیر کیجئے کہ جیسے کوئی رسیاں ہیں، کھچاؤ ہے اور تناؤ ہے۔ یہ کھچاؤ اور تناؤ آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ مثلاً آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی، آپ نے گھر جا کر سختی سے مطالبہ کر دیا، مجھے یہ چیز چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، مجھے یہ کام کرنا اور کرنا اور کرنا۔ مثلاً آپ لوگ دین کی کوئی بات پڑھ کے جاتے ہیں اور گھر والوں کو آج کے بعد میں تو یہ کرنے جا رہی ہوں، اعلان جنگ گھر میں۔ اگلے دن آپ کہیں میں دوبارہ دین پڑھنے جا رہی ہوں، اب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے دروازہ کھلا ہے، جائیے۔ کریں گے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں ہمارے گھر والے ہم سے تعاون نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا گھر والے ہمارا ساتھ نہیں دیتے، گھر والے ہمارے مددگار نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ گھر والوں سے کس زبان میں، کس انداز میں بات کرتے ہیں دین پڑھ کے؟ آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے ان کے دل جیتے یا ان کے لیے مسائل کھڑے کیے؟ تو ہمارے راستے کی بہت ساری رکاوٹیں اور مشکلات کس وجہ سے ہیں؟ ہماری سختی کی وجہ سے۔ اگر نرم ہوتے تو بہت سو کو اپنا بنا چکے ہوتے، اور جب اپنا بنا لیتے تو راستے آسان ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے دین کس طرح پھیلایا؟ اذلۃ علی المؤمنین کے ساتھ۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کیا ہمارے گھر والے مومنین نہیں ہیں؟ اب آپ کہیں گے نہیں، وہ دیکھیں عزت علی الکافرین بھی آ رہا ہے، وہ بڑے فرم بھی تھے، سخت بھی تھے۔ عزہ کا معنی کیا ہے؟ عزہ کا معنی بد اخلاق اور اکھڑ ہونا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے عملی زندگی میں دیکھو کہ کافروں کے ساتھ وہ انتہائی بد اخلاقی اور بے مروتی کا سلوک کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مراد یہ ہے اس سے عزت علی الکافرین کے کافروں کے سامنے بھی اپنے دین کو عزت دینے والے تھے، وہاں اپنے دین کی لاج رکھنے والے تھے، اپنے دین کو ثابت کرنے والے تھے، اپنے دین ہی پر عمل کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ بد مزاجی سے پیش آنے والے تھے یا ان کے ساتھ بے وجہ کی سختی کرنے والے تھے۔ تو گویا اس دنیا میں حدیث کے مطابق، میرے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق نرمی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔
نرمی کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. کیوں؟ حدیث میں کیا آتا ہے کہ نرمی پر جو کچھ ملتا ہے اس کے سوا کسی بھی چیز پہ نہیں ملتا. تو نرمی کس کس چیز میں، کیسے؟ سب سے پہلے تو کہاں؟ گفتگو میں، اپنے لہجوں میں، سٹائل میں، انداز میں. جلد بازی نہیں، تیزی نہیں، شدت نہیں، سختی نہیں، ٹینشن نہیں، بحث مباحثہ نہیں، کھچاؤ نہیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی پودے کے پاس کھڑے ہو یا کسی دیوار کے پاس کھڑے ہو اور اس کو آپ سخت سخت باتیں کریں، وہ کچھ کہے گا آپ کو؟ کچھ نہیں کہے گا نا. لیکن اگر آپ کسی انسان کے سامنے کھڑے ہو کر وہی باتیں دہرائیں، کیا ہوگا؟ کوئی ری ایکشن ہوگا؟ وہ اس سے دگنی سنائے گا آپ کو. فرق کیا ہے ایک دروازے میں اور ایک انسان میں؟ دروازہ لکڑی کا ہے اور انسان زندہ انسان ہے، اس کا دل دماغ ہے. لیکن جب ہم معاملہ کرتے ہیں انسانوں سے تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ انسان ہے. کیا سوچ کے معاملہ کرتے ہیں؟ گویا یہ لکڑی کا دروازہ ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دروازے نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ نے زور سے بھی پٹخا، اس سے تو آپ بچ بھی جائیں گے، وہ پیچھے نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ یہی معاملہ کیا تو وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو. آپ نے اس کے دل میں اپنے خلاف انتقام کی آگ روشن کر دی. اب وہ نہیں بجھائے گا اس کو، کیونکہ روشن آپ نے کی ہے، لگائی آپ نے ہے. تو اب اس کو کون بجھائے گا؟ خود ہی بجھ جائے گی وہ، آپ کو ہی بجھانی ہوگی. لیکن جب ہم کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایسا رویہ اختیار کر کے دراصل اس کے اندر اپنے ہی خلاف ایک آگ بھڑکا رہے ہیں، اور اس کی جلن پہنچے گی بھی کہاں؟ واپس آپ ہی تک. تو آپ دو طرح سے رویہ اختیار کر سکتے. ایک تو یہ کہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کریں، آرام سے بات کریں، شرافت سے بات کریں. اور دوسرے یہ کہ آپ اکھڑ پنے سے بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو کیا سے بات کرنی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، جب تک روب نہ ہو تو بات نہیں بنتی. روب سے آپ وقتی طور پہ تو کسی کو شن کر دیں گے، شٹ کر دیں گے، لیکن دل نہیں جیت سکتے، وہ دیر پا نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ ایک اصول ہے نا، جیسا کرو گے، یہ ہم نے محاورہ تو رٹا ہوا ہے. کوئی ہے جس کو نہ پتا اور جس نے نہ کبھی سنا ہو؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیکن اس کو عام طور پہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جب ہم نے کسی کے خلاف کچھ کرنا ہوتا تو اس وقت ہم اس کو لاجک دیتے، تم نے ایسا کیا تھا لہٰذا میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا. یعنی یہ چیز اپنے پر